بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام عہد رفتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں بر صغیر کے معروف حکمرانوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں جس بادشاہ کا ذکر ہوگا وہ ہے تغلق خاندان کا بانی سلطان غیاث الدین تغلق۔ خلجی دور حکومت کا خاتمہ ہوا تو تغلق خاندان نے بر صغیر پر حکومت کی۔ تغلق کے بارے میں تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق ترک قبیلے سے تھا، لیکن ترک قبائل وہ جو کہ ترکستان سے لے کر سندھ تک آباد تھے، اور پھر ان کی وجہ سے مخلوط نسل یہاں پہ شروع ہوئی جن کے باپ ترکی تھے اور مائیں ہندوستانی تھیں۔ تو اس نسل سے غیاث الدین تغلق کا تعلق تھا، اور اس کی پیدائش جو ہے وہ ہندوستان کی ہی ہے۔ خلجی دور حکومت میں جب زوال آنا شروع ہوا اور حکومت انتشار کا شکار ہوئی تو تب تغلق برسر اقتدار آیا، لیکن تغلق ذاتی طور پر بر صغیر میں جب اپنا ذریعہ معاش تلاش کر رہا تھا تو یہ سلطان جلال الدین خلجی کے دور میں شاہی دستے میں بھرتی ہوا اور پھر ترقی پا کر مسند شاہی پر بھی فائز ہوا۔ آہستہ آہستہ اس نے ترقی کی ہے اور علاؤ الدین خلجی کے دور میں خاص طور پہ یہ بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوا، اور کئی علاقوں کی جو سپہ سالاری ہے وہ اس کے سپرد کی گئی۔ خاص طور پہ جس شخص کے پاس سرحدوں کی حفاظت کا منصب ہوتا تھا اس کو بڑا قابل قدر، بہادر اور قابل منزلت سپہ سالار سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ علاؤ الدین خلجی نے اپنے دور میں اس کو سرحدوں کی حفاظت کا انتظام و انصرام سونپا، اور پھر اس کے بعد یہ دیپال پور اور ملتان کا گورنر بھی تعینات ہوا۔ تو اس لحاظ سے اس نے بڑی جلدی ایک عام سپاہی سے سپہ سالار تک یہ پہنچا ہے۔ اور پھر جب خلجی کے دور میں ہی منگولوں کے حملے ہوئے ہیں ہندوستان پر، تو ان حملوں کو پسپا کرنے میں غیاث الدین تغلق نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور منگولوں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ غیاث الدین کا لقب تو اس نے اس وقت اختیار کیا جب یہ بادشاہ بنا ہے، اس سے پہلے یہ غازی بیگ یا غازی ملک کے نام سے مشہور تھا۔ قطب الدین مبارک شاہ خلجی کے اختتامی جو عرصہ تھا اس میں انتشار کا شکار ہو گئی حکومت، خاص طور پر اس کے مرنے کے بعد جو اگلے بادشاہ کا جو وقت تھا اس عرصے میں بہت سے علاؤ الدین خلجی کے خاندان پر بہت ظلم ہوئے، اور ملک کافور نے بہت سے شہزادے بھی قتل کروا دیے۔ اس کے نتیجہ میں جو ہے وہ سلطنت ہند جو ہے وہ تخت دہلی وہ انتشار کا شکار تھا۔ ایسے میں امراء کی نظر غیاث الدین تغلق پر پڑی اور انہوں نے اس کو درخواست کی کہ آپ اقتدار سنبھالیں، کیونکہ یہ بڑے اعلیٰ منصب پر فائز تھا فوجی لحاظ سے اور طاقتور جنرل تھا۔ شروع میں تو اس نے انکار کیا، لیکن بعد میں جب انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں بنتے تو ہم تمہارے بیٹے کو بنا دیں گے، تو اس وقت پھر اس نے قبول کر لیا کہ میں مسند شاہی پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اقتدار سنبھالا۔ یہ بات 1320 سن عیسوی کی ہے، اور آتے ہی اس نے بہت سی اصلاحات کی اور بڑی حکمت کے ساتھ اس نے کام کیا ہے۔ یہ ایک مدبر اور ایک رواداری کے حوالہ سے اور مصمم ارادے کے حوالہ سے بہت مشہور تھا۔ چنانچہ اس نے آتے ہی ایک تو
اپنے ارد گرد اہم عہدوں پر اپنے عزیزوں کو بھی، اپنے قریبی دوستوں کو فائز کیا، اور مختلف جو ایسے احکامات جن میں سختی پائی جاتی تھی جو خلجی دور کے تھے، ان میں اس نے نرمی پیدا کی، اور اس نے آتے ہی معاشی اصلاحات بھی کی ہیں، اور معاشی اصلاحات میں خاص طور پر کسانوں کی بہبود کے لیے بہت سے اس نے کام کیے، ان پر بے جا لگان جو لگایا گیا تھا اس کو اس نے آسان کیا اور کم بھی کیا، اور ایسے کسانوں پر جن کی فصل ضائع ہو جاتی تھی ان کو اس نے چھوٹ بھی دی، جس کے نتیجہ میں پھر فصلیں جو ہیں پیداوار میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ معاشی اصلاحات کے ساتھ اس نے فوجی انتظام و انصرام میں بھی بہت سی اصلاحات کیں، اور جو پرانے قوانین تھے ان کو کچھ بدلا، اور وہ دور جب کہتے ہیں کہ 2-2.5 سال کے عرصہ میں ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ علاؤ الدین خلجی کا دور شاید دوبارہ لوٹ آیا، اس لحاظ سے کہ علاؤ الدین خلجی کے دور میں حکومت کو بہت زیادہ معاشی اور انتظامی استحکام حاصل تھا، اور اس کے بعد جو 4-5 سال گزرے علاؤ الدین خلجی کے بعد، جو اس کے بچوں میں بٹوارا ہوا حکومت کا اور نااہلی کی وجہ سے حکومت کمزور ہوئی، تو تغلق نے آ کے پھر دوبارہ اس دور کی یاد جو ہے اس کو تازہ کیا، اور اس نے بڑی حکمت کے ساتھ فوج کو منظم کیا، کیونکہ بہت سی جو ہیں بغاوتیں گزشتہ دور میں شروع ہو گئی تھیں، لیکن اس نے بڑی حکمت کے ساتھ ان بغاوتوں کو کچلا، اور فوجی انتظام و انصرام کو جو ہے وہ بہت ترقی دی، جس کے نتیجہ میں وہ اس قابل ہو گیا کہ اب وہ مہم جوئی شروع کر سکتا تھا۔ چنانچہ 2-2.5 سال کے بعد اس نے پھر مہم جوئی بھی شروع کی، اور بہت سے ایسے علاقوں پر جہاں اس کی حکومت کمزور پڑ گئی تھی وہاں اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کیا، اور جہاں بغاوتیں ہو گئی تھیں ان کو کچلا، اور ایک مستحکم حکومت قائم کی۔ اگرچہ یہ صرف 5 سال برسر اقتدار رہا ہے، لیکن 5 سالوں کا یہ دور ایک نئے دور کی نوید لے کر آیا، اور اس نے اپنی جو اس کا ذاتی تجربہ تھا حکومت کا، چونکہ نیچے سے اوپر گیا ہوا تھا، اور عزم و ہمت بھی رکھتا تھا، قوت فیصلہ بھی رکھتا تھا، اور رواداری والا پہلو بھی اس کا تھا، انتقامی پہلو نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک مہم جوئی کے وقت کڑا کے علاقے میں گیا ہوا تھا، مانک پور، وہاں اس کے لیے عارضی ایک رہائش گاہ بنائی گئی تھی لکڑی کے بالوں وغیرہ سے اور تختوں سے، تو عمارت گری ہے جو اس کے لیے بنائی گئی تھی، تو اس کے نیچے دب کر یہ اس کی موت واقع ہوئی ہے 1325 میں۔ اس کے بارے میں 2 زیادہ روایتیں معروف ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ آسمانی بجلی گری تھی، جس کی وجہ سے عارضی قسم کی رہائش تھی وہ گری، اور یہ اس کے نیچے آ کے مر گیا۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا، اور اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے، اور انہوں نے جب وہ ہاتھی بھاگتے ہوئے آئے ہیں تو اس کے نتیجہ میں جو ارتعاش پیدا ہوا ہے زمین میں، اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو عارضی نوعیت کی عمارت تھی وہ گری ہے لکڑی کی، اور یہ بہرحال اب اس عمارت کے گرنے کی وجہ سے اس کی وفات 1325 میں ہوئی ہے۔ غیاث الدین تغلق کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک عام سپاہی کے طور پہ خلجی دور میں بھرتی ہوا تھا، اور پھر اس نے بڑی جلدی ترقی کی، بادشاہوں کی جو اعتماد ہے اس کو حاصل کیا، اور اپنی کارکردگی اور اہلیت کو ثابت کیا، جس کے نتیجہ میں سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے سپرد ہوئی، ملتان اور دیپال پور کی گورنری اس کے سپرد ہوئی، اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا جب حکومت انتشار کا شکار تھی، تو عمراء نے یہ فیصلہ کیا کہ سلطان تغلق غازی بیگ جو ہے، جو بعد میں جس نے غیاث الدین کا لقب لیا، یہ اس اہل ہے کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے ہندوستان کا۔ چنانچہ اس کو پھر بادشاہ چنا گیا ہے، اور پھر اس نے بادشاہ کے طور پہ اپنی اہلیت کو منوایا، تو گویا ایک سپاہی سے بادشاہ بننے تک کا سفر اس نے اپنی قابلیت اور اہلیت کی بنا پہ کیا ہے، اور کامیابی کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر پورے ایک تغلق خاندان کی جو حکومت کی اس نے بنیاد ڈال دی۔ اس کے بعد اس کے بیٹا برسر اقتدار آیا، جس نے 26 سال تک پھر حکومت کی ہے، اس کا تذکرہ ایک دوسرے پروگرام میں کریں گے۔ تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔